ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ حضرات کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے اور انسان عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کی منزل کو قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں۔ وہ نہ پردیس میں دل لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی رنگینیوں اور بھول بھریوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری سونپ کر ایک محدود وقت کے لیے اس سفر پر روانہ کیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر واپس جائیں، کیونکہ دوسروں کے گھروں میں جانے والوں کو کوئی بھی طعنہ نہیں کہتا۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا کہ آخر ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سمجھا بھی مقصد زندگی کا کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی کیوں دنیا میں آئے ہیں؟ کیا ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ باہر یہ عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست؟ کیا ہمیں خود نوش ہنسی مذاق کھیل کود دولت دنیا سمیٹنے کوٹھیاں اور بنگلے بنانے فخر و مباحت جاہ و منصب کے حصول اور اپنی منمانیاں کرنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہمیں ان کاموں کے لیے نہیں بلکہ اس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے جسے خود ہمارے خالق نے بیان فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ نہ تو میں ان سے روزی مانگتا ہوں اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو خود سب کو روزی دینے والا صاحب قوت اور زبردست ہے۔ جب ہم اپنی تخلیق کا مقصد جان چکے تو آئیے آپ ذرا اپنے دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ آپ نے اس مقصد کو کہاں تک پورا کیا؟ کیا محنت کی؟ کیا کوشش کی؟ اور لوگ کیا کر رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ یقیناً ہمارا دل یہی گواہی دے گا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں لیا۔ ہماری کوشش تو بالکل معمولی اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آج موت آ جائے تو اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ درپیش سفر دراز ہے اور سامان کچھ بھی نہیں۔ کیا ہم شب و روز مشاہدہ نہیں کرتے کہ موت کس طرح دوست و احباب، آل اولاد اور عزیز و اقارب کو چھین کر لے جاتی ہے؟ جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر موت بچوں کی کم عمری، نہ والدین کا بڑھاپا، نہ بیوی کی جوانی اور نہ ہی کسی کی خانہ ویرانی دیکھتی ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ موت سے کسی کو مغفرت نہیں، اور نہ اس سے شاہ بچے نہ گدھا، نہ صالحین اور نہ انبیاء، حتیٰ کہ نہ موت بچے گی نہ ملک الموت۔ موت ہو، قبر ہو، محشر ہو کہ غم ہو، یہ ہیں وہ مرحلے جن سے کہیں فرار نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم لوگ قیامت کے دن اپنے کیے کا پورا پورا اجر پاؤ گے۔ پر جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کو دھوکے کا سامان ہے۔ کیا ہم نے نہیں سنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو کہ ہر بات وحی الہی کے مطابق فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی اوسط عمریں 60 سے 70 برس ہوں گی، بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے۔ کیا ہم اس حقیقت سے نا آشنا ہیں کہ دنیا فانی ہے اور یہ جہاں عارضی ہے اور یہاں کا سارا سامان عارضی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے کرنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان سے فائدہ اٹھا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، امیری کو فقیری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ حالی مرحوم نے اس کا کیا خوب ترجمہ کیا، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت۔ جو کرنا ہے کر لو، تھوڑی ہے مہلت۔ ہم لمحہ بلمحہ موت کی جانب بڑھ رہے ہیں، گردش لیل و نہار عمر عزیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ جو چیز ہر روز کم ہوتی رہتی ہے وہ بالآخر ختم ہو ہی جاتی ہے۔ جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بتائیے آپ کا لڑکپن کدھر گیا، جوانی کدھر گئی، عمر رفتہ رفتہ کتنی تیزی سے بیت گئی، کچھ پتہ بھی نہ چلا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بچپن اور لڑکپن ابھی کل کی بات ہے۔ گیا بچپن، ہوئی رخصت جوانی، اب اس کے بعد کیا ہوگا ایاں؟ خالق کائنات نے سچ فرما دیا۔ قیامت کے روز مجرم قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو بس ایک پل کے لیے دنیا میں گئے تھے۔ اگر ہم اپنے قربا میں سے بزرگوں کی شکل و شباہت کا ذرا ان کی جوانی سے تقابل کریں تو ہماری زبان حال ہے اختیار پکار اٹھے گی۔ پاک ہے وہ ذات جو حالات کو بدلتی رہتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے احباب کے ہمراہ بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے گزرے اور آپ اس کا کان پکڑ کر فرمانے لگے، تم میں سے کون اسے 1 درہم کے بدلے خریدنا پسند کرے گا؟ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کرنے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اسے مفت بھی نہیں لینا چاہتے، یہ ہمارے کس کام کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی عیب دار تھا، اس کے کان چھوٹے ہیں۔ تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کس قدر پانی آتا ہے۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے قطرے کی سمندر کے مقابلے میں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ کیا ہمیں بھی دنیا کی حقیقت کا کچھ پتہ چلا، یا یہ کہ ابھی شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے اور وسوسے ڈال رہا ہے، دنیا فانی کی خواہشات کو سجا کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ آپ سے ابھی تک کہے جا رہا ہے کہ چھوڑو، بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، جوانی مستانی ہے، اپنے حسن و جمال اور صحت جوانی میں مزے لوٹنے، دنیا کی لذتیں اڑائیے، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمام قوتیں جواب دے جائیں گی، پھر حج کر لینا، توبہ استغفار کر لینا، سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہی ابلیس ملعون کی چالیں اس کے گمراہ کن جال ہیں کہ وہ خود تو ڈوبا ہوا ہے ہی، دوسروں کو بھی ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ تو اپنے ہم نواؤں کو بلاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے۔ اللہ نے عقل دی ہے،
ذرا اتنا ہی سوچئے کہ شیطان کیسے یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم بڑھاپے تک جائیں گے۔ اس کے پاس کیا ضمانت ہے کہ ہمیں تب تک مہلت ضرور ملے گی، اور اگر ہمیں مہلت مل بھی گئی تو کیا وہ دوبارہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے، اپنے رب کا فرمان سامنے رکھیے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے روز جب دربار الہی سے فیصلہ صادر ہو جائے گا اور حسرت و ندامت و آہ و بکا ہے بے سود ہوگی، تب شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا، لیکن میں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، بس تم کو بلایا اور تم بھاگے چلے آئے، لہٰذا مجھے برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری داد رسی کر سکتے ہو۔ تم نے جس طرح مجھے اللہ کا شریک بنایا، میں اس کا انکاری ہوں، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین، اس مشکل وقت کو یاد کیجئے جو ایک نہ ایک دن ضرور آنے والا ہے، جب دوست و احباب، اولاد و احفاد، بہن بھائی آپ کے گرد جمع ہوں گے اور آپ کے اشکوں سے بھیگی ہوئی حسرت بھری نگاہوں سے انہیں ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہے ہوں گے، اور یہ دولت، دنیا، رشتے ناطے اور امنگیں، آرزوئیں دری کی دری رہ جائیں گی۔ موت آئی اور انسان کو اچک کر لے گئی، لمحہ بھر کے بعد وہ ایک ساز بے آواز تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موت کی بے ہوشی برحق خبر لے کر آئی۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف سے تو راہ فرار اختیار کرتا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ کاش معاملہ یہیں ختم ہو جاتا، لیکن در حقیقت مرنے سے آنکھیں بند نہیں ہوتی، بلکہ آنکھیں تو اب کھلی ہیں۔ موت کے بعد کے مراحل تو اس سے زیادہ سخت اور آنے والے مناظر تو اس سے زیادہ ہولناک ہیں۔ دعا ہے رب تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، فردوس اعلیٰ نصیب فرمائے اور شیطان مردود سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔